اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب دیں گے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، 70 جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑو جیسے بیچ میں لٹکی ہوئی کوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے۔
اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے۔ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔